اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا نہیں پورا سوچئے۔ عباسی حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلہ پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرا مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ اب یہ مناظرے چل رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ مسواک کی حرمت کو بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گرنے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن گئے جنہیں گرنا بھی ناممکن تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والے کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی بھر بھی سبق لیا ہو، آج ہم مسلمان پھر ویسے مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے منبر سے کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر پنجامہ کی لمبائی ٹخنے سے کتنی اوپر شرعی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ مردہ سن سکتا ہے یا مردہ نہیں سن سکتا؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ قوالی اور مشاہدہ کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہونے لگے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کی حالت زار ایسی ہی ہے کہ زاروں قطار رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوان، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپائے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
اگر ہم انہی بے معنی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی چھوٹی ہے اور اس کے پنجامہ اور کس کا پنجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جنگ میں دشمن کی کوئی شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، حیاتی مماتی کا فرق نہیں کرتی۔ خدا را سوچئے، ابھی بھی وقت ہے ایک ہونے کا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے قربان کرنے کا۔ اگر میری قسمت کبھی فلسطین لے گئی تو میں وہاں سے غزہ کی خاک لا کر مرشد کی قبر پر رکھوں گا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں یاس نہیں۔ آج کی ساری گفتگو کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک بات بھی ایسی ہو کہ اس کو مجھے دوبارہ کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میری پوری تاریخ ہی نہیں، میرا حال بھی ایسا ہی ہے۔ مشرقی پاکستان چلا گیا ہے، ہوش تو نہیں آیا، کب آئیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ایک آیت پڑھ لو، 2 آیتیں پڑھ لو، لیکن اپنے بارے میں سوچو کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ آج ساری گفتگو اسی غرور اور تکبر کے لیے ہے کہ ایک آدمی نے سوچا مجھے یوں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوچا ہے، تیرا حق ہے۔ تیرا یہ حق تو نہیں دوسرے کو کہ تو بھی میری طرح سوچ۔ اللہ نے مختلف بنایا ہے تو کیسے سوچ دوسروں کو بھی کہہ سکتا میری طرح سوچ۔ ہاں، جہاں پر حکم ڈائریکٹ آ گیا تو سب نے ڈائریکٹ حکم کی بات ماننی ہے۔ جہاں پہ استنباطی حکم آئے گا وہاں پہ اجتہاد ہوگا، اور اجتہاد کے لیے جس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ آپ جو رائے بنائیں اللہ اس کے رسول کی مرضی منشا سے ٹکرائے نہ۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ حضور کے زمانے میں بہت ساری باتیں نہیں ہوئیں، وہ بعد میں ہوئی ہیں، وہ بدعت نہیں ہے، بدعت کی تعریف ہی غلط کر دی۔